میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم خود اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ جب ہمارے فون میں اپنے دوست کا میسیج آتا ہے تو جب تک ہم اس کو پڑھ نہیں لیتے ہیں ہمیں چین نہیں آتا ہے، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے خالق و مالک، ہمارے پالنہار و پروردگار اللہ تعالیٰ کا میسیج ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں آیا ہوا ہے، مگر ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پورے دن میں ایسے عظیم، ایسے بابرکت اور اتنے اہم کام کے لیے 10-15 منٹ کا وقت فارغ کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایک دن مر کر اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ بس غفلت چھوڑیے، اب آگے اللہ کا کلام پڑھنا اور سمجھنا شروع کیجیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز سامعات و سامعین، اس مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 تک جملہ 7 آیتوں کی تلاوت کریں، اس کے بعد ان آیتوں کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون صم بكم صم بكم عمي فهم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في آذانهم من الصواعق في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على
كل شيء قدير شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیتوں کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ان کی دو رنگی کا حال اور ان کی دو رخی پالیسی بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یہ منافق لوگ جب اپنے سرداروں سے شخصی طور پر ملتے ہیں تو انہیں یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمانوں سے ملتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس جا کر اپنے مومن ہونے کا اقرار کر کے ان سے مزاح کرتے ہیں، ایمان ظاہر کر کے ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے اس جرم کی سزا میں ڈھیل دے کر ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ اللہ کے ڈھیل دینے کی وجہ سے اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت دے کر ان کے پاس بھیجا۔ اسلام ان کے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، مگر انہوں نے ایسے قیمتی سرمایے کو نظر انداز کر کے کفر و شرک کی گمراہی کو اختیار کر لیا۔ ان کا یہ عمل اور معاملہ کسی طرح درست اور فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسا کر کے انہوں نے بڑی بے عقلی کا کام کیا ہے، نتیجے میں وہ ہدایت سے محروم رہے۔ آیت کریمہ مثلہم کمثل الذی سے منافقین کے حال کی دو مثالیں دے کر نفاق کا قابل نفرت ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان منافقین کی حالت اس آدمی جیسی ہے جس نے اندھیرے میں راستہ معلوم کرنے کے لیے آگ جلا کر روشنی کا انتظام کیا، پھر جب وہاں کا ماحول روشن ہو گیا اور وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ختم فرما کر اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب اندھیرے میں نہ راستہ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سجھائی دیتا ہے۔ دینی اعتبار سے یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ منافق لوگ صحت مند کان ہونے کے باوجود حق کی باتیں نہیں سنتے ہیں، بولنے والی صحت مند زبان ہونے کے باوجود حق کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اور دیکھنے والی صحت مند آنکھیں ہونے کے باوجود حق کو قبولیت کی نگاہ سے اور پیغمبر برحق کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہرے، گونگے اور اندھے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ منافق لوگ عام کفار و مشرکین کی طرح اسلام اور پیغمبر اسلام سے دور دور رہنے کی بجائے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ کی مبارک صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے، پھر اپنی بزدلی کی وجہ سے یا دنیا کے فائدوں کو دیکھ کر کفر و شرک کے اندھیروں میں چلے جاتے تھے۔ ایسے لوگ کبھی بھی کفر و شرک سے باز نہیں آئیں گے اور حق کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان منافقین کی ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ بارش ہو رہی ہے، اس میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں کوند رہی ہیں۔ ایسے خوفناک ماحول میں بادل اور بجلی کی کڑک اور گرج سے ڈر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کہ کہیں موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ بارش کی ابتدائی زحمتیں گوارا کر لی جائیں تو اس سے ہونے والے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ منافقین ابتدائی اسلام کی تکلیفوں سے اس طرح خوف کھانے لگے جیسا کہ بادلوں اور بجلیوں سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کافروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ ان کو ابھی مطمئن ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بجلیاں کوند رہی ہیں بہت جلد ان کی بینائی اچک لیں گی۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں،
اسلام سے ان کو فائدہ ہونے لگتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا خیال کر لیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، جب اسلام کے کسی حکم میں سختی محسوس کرتے ہیں تو اسلام کا خیال چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کانوں اور ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جو حق کی باتیں نہ سنیں اور پیغمبر برحق کو الفت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر اللہ ارادہ فرما لیتے تو ایسے کانوں اور آنکھوں کی صلاحیت کو ختم فرما دیتے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر کام کی پوری قدرت رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑے سے بڑا اور بھاری کام بالکل آسان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عظیم الشان اور بلند و برتر اللہ تعالی نے اپنے کلام میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔